ٹھیک ہے. السلام علیکم ایوری ون. آئی ہوپ یو آل ول بی فائن. دیر آر 4 رائٹلی گائیڈیڈ کیلف وچ آئی میڈ ڈن ایون ان کلاس, اور آن لائن کلاسز میں بھی ہم یہ بہت بار کر چکے ہیں. تو ہم اپنا جو آج کا ٹاپک ہے حضرت ابو بکر, اس کو ہی ڈسکس کرنے والے ہیں. ایون اس ویڈیو میں بھی ہم اسی کو ہی ڈسکس کرنے والے ہیں. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چائلڈہڈ فرینڈ. He was a childhood friend of Holy Prophet peace be upon him, and first man to accept Islam according to the Holy Prophet among men. ٹھیک کیا ہے کہ ہولی پروفٹ پیس بھی اپون ہم کے چائلڈہڈ فرینڈ ہیں, بچپن کے ساتھی, یعنی بچپن ساتھ گزارا اور دوستی میں اچھا ایک وقت گزرا اور ایون کے ساتھ رہے ہیں. تو یہ بھی پتہ چلا کہ نبوت جب ہولی پروفٹ کو حاصل ہوئی تو اسلام جب پھیلنا شروع ہوا, سب سے پہلے مین تھے وہ, آدمیوں میں مردوں میں سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. سب سے پہلے انسان جنہوں نے اسلام قبول کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک, مائگریٹڈ ٹو مدینہ مینس کہ جب ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کو اللہ کی طرف سے یہ آرڈر ہوا کہ آپ نے موو کر جانا ہے مکہ سے مدینہ. سو اٹ واز حضرت ابو بکر ہو اسکارٹڈ ہم ان دس ٹریول اینڈ اسٹیڈ ود ہم ان دا کیو آف سور. کیا ہوا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ پاک کے حبیب نبی المحترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا, اور وہ مائگریشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اور جب ٹریول کیا تو بیچ میں غار ثور میں اسٹے بھی کیا, اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا, اسٹیک نے بائٹ کیا تھا تو اپنا جو لعاب تھا ہولی پروفٹ نے وہ اس جگہ پہ لگایا تھا, اور وہ زہر جو اس کی تاثیر ختم ہو گئی تھی. غار ثور میں ایسا بھی ہوا تھا نا. یہ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس طرح سے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو یاد آ جائے کہ ہاں یہ کب ہوا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مائگریشن کی حضرت ابو بکر کے ساتھ تو غار ثور میں آپ نے اسٹے کیا, اور اس جگہ جب آپ نے اسٹے کیا تو اسی وقت میں ایک اسنیک جو ہے وہ اسٹنگ کر کے گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر جو ہے وہ پھیل رہا تھا. پھر ہولی پروفٹ پیس بھی اپون ہم نے اپنا لعاب جو ہے لعاب دہن جو لگایا اس پر, تو اس کا زہر کی تاثیر ختم ہو گئی. یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. دیکھو وہ ویسے ہی نبی ہے, نبی سم ون ہو از گریٹسٹ ون. نبی کو اللہ پاک, اور پھر آخری نبی جن کو اللہ بہت پسند فرماتے ہیں, اللہ کو ان سے بےحد محبت ہے, تو پھر اللہ ان کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتے. اور وہ انسان کے اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے راضی, کہ ان کو مکہ بےحد پسند تھا لیکن پھر بھی اللہ کے حکم پر انہوں نے مدینہ جانا ایکسیپٹ کیا, کیونکہ لوگ ان کو مکہ میں بہت پریشان کر رہے تھے. دیٹ واز دا ایکچولی سینیریو نا, اس ریئل میں رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا. پارٹیسپیشن, حضرت ابو بکر کی بات کریں ایکچولی ہم یہاں پر, ٹھیک ہے. اب پارٹیسپیٹڈ ان بیٹلس, تو حضرت ابو بکر نے کون سی بیٹلز ہیں جن میں پارٹ لیا؟ ہی ٹک پارٹ ان دا بیٹلس آف بدر, احد اینڈ ٹرینچ اینڈ خیبر. ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کے ساتھ حضرت ابو بکر نے جنگ بدر میں, جنگ احد میں, جنگ خیبر میں اور جنگ خندق میں ساتھ لیا. ٹرینچ خندق ہی آئے گا اس نا, ٹرینچ جو ہے وہ خندق ہی ہے, جنگ خندق. تو ان چاروں بیٹلز میں انہوں نے بھرپور ساتھ دیا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کا. ٹھیک, لیڈ نماز ان لاسٹ ڈیز آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم. اب دیکھیں یہاں پر یہ ہے کہ جب ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم ہی واز گیٹنگ ال, اور وہ بیمار تھے, he couldn't lead the namaz, so he asked, Holy Prophet asked Hazrat Abu Bakr رضی اللہ تعالیٰ عنہ to perform or to lead the namaz. تو انہوں نے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر اس کام کو سر انجام دیا, اور 15 سے 16 بار انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نماز پڑھائی. Are you getting it? نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی, ہولی پروفٹ کی لائف میں ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی 15 to 16 ٹائمز, اور ہولی پروفٹ کے کہنے پر ہی انہوں نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے نا. چلیں پھر آگے چلتے ہیں. کمپٹیشن ہوتا تھا اس وقت میں, ہم حضرت ابو بکر کی بات کر رہے ہیں, یاد رکھیے گا. تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر میں اس وقت میں کمپٹیشن چلا کرتا تھا, ٹھیک ہے نا. اور کمپٹیشن کس سینس میں کہ اسلام کے لیے اور نبی کے لیے میں زیادہ کروں, یا وہ کہتے تھے, حضرت عمر کہتے تھے کہ میں تھوڑا زیادہ کروں, حضرت ابو بکر کہتے تھے میں زیادہ کروں. یہ والا کمپٹیشن تھا, لیکن ان کے اس کمپٹیشن میں کہیں بھی کوئی نگیٹیوٹی نہیں تھی. ابھی دیکھو ہمارے کمپٹیشن ہوتا ہے نا کسی کے ساتھ, ہمارے اندر جیلسی آ جاتی ہے,
میں تو لوں گی فرسٹ پوزیشن، میں تو لوں گا فرسٹ پوزیشن، اور اگر میرے دوست نے لے لی تو اس سے دوستی ختم. یہ ہم اس جیلسی پہ آ جاتے ہیں. دیٹ از ویری مچ رانگ. ان کا کمپٹیشن کیسا تھا؟ ان غزوہ تبوک حضرت عمر واز ون آف دا فرسٹ people to answer the call of the messenger of Allah. He said to himself, I will surpass Abu Bakr today. He brought half of his property to the Prophet. The messenger of God asked, O Umar, what did you leave to your family? He said, as much as I brought to you. غزوہ تبوک میں کیا ہوا؟ حضرت عمر نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے پر حامی بھری، اور انہوں نے یہ مطلب اپنے آپ سے وہ یہ بات کرتے ہیں، اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ اس بار جو ہے میں حضرت ابو بکر کو سرپاس کر جاؤں گا، یعنی ان سے سبقت لے جاؤں گا. حضرت ابو بکر سے سبقت لے جانا ان اے سینس کہ میں اس بار کچھ زیادہ کروں گا اور میں حضرت ابو بکر سے زیادہ مطلب کچھ کر کے دکھاؤں گا اسلام کے لیے اور نبی کے لیے. ٹھیک. اور ان دس سینس، ان دس کرائٹیریا، ان دس سینیریو واٹ ہی ہیز ڈن، مطلب واٹ ہی ڈیڈ، انہوں نے اپنی پراپرٹی، اپنے گھر کا سامان جو بھی ہے پراپرٹی، وہ ہاف جو ہے وہ اٹھا کر لے آئے. ہی براٹ ہاف آف ہز پراپرٹی ٹو دا پروفٹ. وہ پروفٹ کے پاس اپنی ہاف پراپرٹی لا کر اور انہوں نے دے دی. اور میسنجر آف گاڈ یعنی اللہ کے میسنجر نے ان سے پوچھا، او عمر واٹ ڈیڈ یو لیو ٹو یور فیملی، اپنی فیملی کے لیے آپ کیا چھوڑ کر آئیں؟ تو انہوں نے کیا کہا، جتنا میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اسلام کے لیے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، اتنا ہی میں اپنے گھر کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں. لائک ہاف پراپرٹی آئی براٹ ہیئر ٹو یو اینڈ ہاف آئی ہیو لیفٹ فار دا فیملی. دین واٹ ہیپنڈ، حضرت ابو بکر براٹ آل آف ہز پراپرٹی. حضرت ابو بکر اپنا گھر کا سارا ہی سامان، ساری ہی پراپرٹی لے کر آ گئے. تو اللہ پاک کے حبیب نے یہ پوچھا کہ او ابو بکر واٹ ڈڈ یو لیو ٹو یور فیملی، آپ اپنی فیملی کے لیے کیا چھوڑ کر آئیں؟ ہی سیڈ دیٹ آئی لیفٹ اللہ اینڈ ہز میسنجر ٹو دیم. اللہ پاک ایسے بہترین لوگ ہیں، اللہ اکبر، کہ صرف ان کو یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے نبی کو راضی کرنا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ پراپرٹیز بناتے ہیں. واٹ آر دے ڈوئنگ؟ وہ بہترین لوگ ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ہی اپنی فیملی کے لیے سب کچھ بنا کر، مطلب اپنا گھر کا سب کچھ اٹھا کر لے کر آ گئے. اس وقت ایکچولی جنگ کا ٹائم تھا اور قحط سالی تھی، ڈرافٹ تھا، بہت کھانے پینے کو بھی بہت کم تھا، تو بہت پریشانی، بہت مشکل تھی. بہت مشکل ان سینس کہ آپ کے پاس جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور جنگ آپ کے سر پہ کھڑی ہے، جنگ آپ کو کرنی ہے، اور پھر آپ کے حالات اچھے نہیں. تو اپنے اپنے گھر کا ہولی پروفٹ نے آپ سے سب سے فرمایا ہے کہ آپ لوگ جو ہے کچھ کیجئے، لائک کہ اپنے آپ جو بھی ڈونیشن دینا چاہیں، آپ جتنا حیثیت رکھتے ہیں ڈونیشن وہ لے کر آئیں. تو لوگ اپنے اپنے گھروں سے اپنا سامان، اپنی پراپرٹیز، حضرت عمر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لے کر آ گئے ہاف، اور حضرت ابو بکر جیسے عظیم شخصیت وہ اپنے گھر کا پورا سامان لے کر آ گئے، اپنی پراپرٹی، ساری پراپرٹی لے کر آ گئے. اور جب اللہ کے حبیب نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول میرے لیے کافی ہیں، یعنی ان کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول ہی کافی ہیں. Upon this sacrifice, Hazrat Umar started crying and said, May my mother and father be sacrificed for you, O Abu Bakr. You always surpass me in all the races of goodness. I have now realized that I will never be able to surpass you. اس چیز پر آپ دیکھیں کمپٹیشن چل رہا تھا، لیکن اس چیز پر، اس کو سننے کے بعد ان پر رقت کتنی طاری ہوئی ہے حضرت عمر پہ کہ وہ رونا شروع ہو گئے. ایک بڑا سا انسان وہ ایسے ہی نہیں رو جاتا. یہ آپس میں ان کی محبت اور ان کا ایک دوسرے کے لیے قرب دیکھیں کس قدر ہے کہ وہ رونا شروع ہو گئے. کہ اور انہوں نے کیا فرمایا، یہ دیکھیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ابو بکر، آپ ہمیشہ مطلب مجھ سے گڈنس کی ساری ریسز میں مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں، اور میں یہ اب ریئلائز کر چکا ہوں کہ میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، مطلب میں سبقت نہیں لے جا سکتا. یہ ہے گریٹسٹ تھنگ کہ کمپٹیشن بھی ہے تو اتنی محبت اور اتنی قرب کے ساتھ کہ ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جاننا، ایک دوسرے کو بہت اچھے سے ڈیل کرنا. رونا کوئی مطلب اسپیشلی فار دا مین، رونا کوئی آسان سی بات نہیں ہے، ٹھیک نا. یہ کسی کے لیے محبت ہی ہوتی ہے جو آپ کو آپ کی آنکھوں میں آنسو لے آئے، یا کوئی ایک اتنا اچھا کچھ کر جائے کہ جس سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. اور یہ سب کس نے سکھایا ہے؟ زندگی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے. تو ہمیں اتنا ہی ہیلپ فل ہونا چاہیے ایک دوسرے کے لیے، ہمیں ایک دوسرے سے انتہائی محبت کرنی چاہیے. انسانیت سب سے بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے، آگے موو کرتے ہیں. ایز فرسٹ کیلف حضرت ابو بکر فرسٹ کیلف اینڈ یو نو ویری ویل. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اس چیز کو نا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ٹک مینی اسٹیپس ایز فرسٹ کیلف وچ اسٹرینتھنڈ اسلام. انہوں نے بہت سارے اسٹیپ لیے ہیں جب وہ پہلے خلیفہ بنے، اور ان کے ان اسٹیپس نے اسلام کو جو ہے وہ کافی مضبوط، کافی اسٹرانگ کیا. اچھا، پہلے خلیفہ کب بنے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش کے بعد، یعنی ان کی رحمت کے بعد
حضرت ابو بکر پہلے کا خلیفہ بنے تو اس وقت میں بھی بہت سارے جو ہے ایشوز کریٹ ہوئے. کون کون سے ایشوز؟ سم فالس پروفٹس ہیڈ ایمرجڈ اینڈ کلیمڈ دیئر پروفٹہڈ لائک مسلم الکذاب. کچھ جو تھے میں ان کے بتا چکی ہوں آپ کو پہلے بھی کہ بہت سے ایسے پروفٹس تھے جو فالس پروفٹس تھے اور ایمرجڈ اور نبوت کا دعویٰ کرتے تھے. اس میں سب سے اسٹرانگ اور اس میں سب سے ڈینجرس جو تھا وہ مسلم الکذاب ہی تھا. ٹھیک. سم ٹرائبز ہو ہیڈ ایکسیپٹیڈ اسلام ان دا لائف آف ہولی پروفٹ بیکیم ریبل اینڈ ریفیوز ٹو پے زکوٰۃ. ایسے جو ٹرائبس تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم میں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا, آپ کی ڈیمائز کے بعد دے ٹوٹلی چینج, دے بیکیم ریبل, اور انہوں نے زکوٰۃ وغیرہ دینے سے بھی منع فرما دیا. مطلب سب نے منع کر دیا, ایک طرف ہو گئے, باغی ہو گئے, ریبل بن گئے. ٹھیک. حضرت ابو بکر announced jihad against them, means for both these groups, and he sent those groups on jihad against them who were ordered by the holy prophet peace be upon him. اس طرح سے بھی حضرت ابو بکر نے جو ہے وہ جہاد اناؤنس کیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ غلط کام جو ہے ہتھ کنڈے جو ہے اپنائے, لائک فالس پروفٹہڈ اور پروفٹہڈ کا دعویٰ کرنا ایک مطلب بڑی غلط بات ہے. ہمارا مسلمس کا, تمام مسلمس کا ایمان یہ ہے کہ آخری نبی نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ آخری نبی, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ٹھیک. اور یہی حقیقت ہے. اسلام میں آخری نبی, اسلام بتاتا ہی ہے یہ کہ آخری نبی ہولی پروفٹ ہی ہے. فرسٹ نبی واز حضرت آدم علیہ السلام, اینڈ دا لاسٹ نبی از ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم. اور یہی ہمارا ایمان ہے, یہی ہمارا یقین ہے. تو پھر حضرت ابو بکر نے جہاد اناؤنس کیا ان سب کے لیے جو کہ غلط کر رہے تھے, ریبل بن گئے, ان کے لیے بھی, اور لائک مسلم الکذاب, ان سب سے نمٹنے کے لیے بھی جہاد اناؤنس کیا. ٹھیک. اس وقت میں انہوں نے اپنے ٹائم کے ایشوز کو بہت اچھے سے سولو کیا. انہوں نے ہر طرح کا دور جو ہے اس طریقے سے جس وقت میں جو کام ہو رہا ہے اس کو, ایشوز جو بھی کریٹ ہو رہے تھے اس وقت میں, وہ سب انہوں نے ریزالو کیے. ٹھیک ہے. کمپائلیشن آف قرآن, یہ بھی اس وقت میں ایشو تھا کہ وائل فائٹنگ اگینسٹ ریبلس ان وارز, جب اناؤنس ہوا جہاد اور ریبلس کے ساتھ جب فائٹنگ چل رہی تھی وارز میں, تو بہت سارے حفاظ جو تھے قرآن کے وہ بہت شہید ہو گئے تھے, بہت سارے شہید ہو گئے تھے. تو اٹ واز این الارمنگ سچویشن فار دا مسلمس ایز قرآن واز ناٹ کمپائلڈ ان دا فارم آف بک. تو یہ اس وقت بہت الارمنگ سچویشن تھی مسلمس کے لیے. یہ ڈیفیکلٹ تھا کہ ہمارے اگر تمام حفاظ چلے گئے تو پھر قرآن پاک آگے کیسے بڑھ پائے گا, اسلام آگے کیسے پھیل پائے گا, کیونکہ ہمارے پاس بک فارم میں نہیں تھا. یہ بھی حضرت ابو بکر کے ہی دور میں ہوا ہے, انہی کے ٹائم پیریڈ میں, انہی کے رولنگ پیریڈ میں ہوا یہ. تو ان کے رولنگ پیریڈ میں یہ بھی تھا کہ کمپائلیشن آف قرآن از ویری مچ نیسیسری. حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو ایڈوائس دی کہ ہمیں جو ہے ایک کمیٹی جو ہے وہ بنانی چاہیے اور پھر جو ہے قرآن کو بک فارم میں لانا چاہیے. تو حضرت ابو بکر نے کیا کیا, ہی فاؤنڈیڈ اے کمیٹی آف کمپینینز, اینڈ انہوں نے ان کا جو سب سے امپورٹنٹ کام جو تھا وہ حضرت زید بن ثابت کو سونپا, ان کے ہینڈ اوور کیا کہ یو آر دا چیف آف دس کمیٹی, آپ اس کمیٹی کے چیف ہیں اور آپ نے اس پر کام کرنا ہے. اینڈ واٹ یو ہیو ٹو ڈو, یو ہیو ٹو کمپائل دا قرآن ان دا فارم آف بک. آپ نے اس پورے قرآن پاک کو بک فارم میں جو ہے وہ لے کر آنا ہے اور اس کو اپنے پاس رکھنا ہے سنبھال کے, کیونکہ حفاظ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. تو وی مسٹ ہیو دس نیڈ, ہمیں اس کی ضرورت ہے, اینڈ وی ہیو ٹو ڈو دس. اور ایسا جیسا ہی ہوا. انہی کے دور میں, مطلب اسی وقت قرآن پاک جو ہے وہ کمپائل ہو گیا تھا, اور کمپائل ہوتے ہوتے تھوڑا ٹائم لگا. تو حضرت عمر کا بھی جیسے ٹائم آ ہی گیا تھا, پر ان کے موسٹلی ان کے ہی ٹائم پیریڈ میں ہو چکا تھا. اور صدارت, کمیٹی کی صدارت کون کر رہا تھا اس وقت؟ حضرت زید بن ثابت. حضرت زید بن ثابت واز the chief of that committee who was founded by Hazrat Abu Bakr رضی تعالیٰ عنہ. So this is all about Hazrat Abu Bakr in short way. This is like a short note, or this video definitely help you. Thank you so much.